ناظرین کرام، ہماری آنتوں کے اندر فضلہ موجود ہونے کی وجہ سے ہمارے آنتوں میں، ہمارے پیٹ میں درد رہتا ہے۔ ہمارے بزرگ، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اس طرف نشاندہی کی تھی، ان کو یاد ہوگا پہلے زمانے کے اندر باقاعدہ ہر 6 مہینے کے اندر 6 مہینے کے بعد ایک دن مہینے میں ایسا 6 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد ایسی ترتیب بناتے تھے، کوئی جلاب وغیرہ یا کوئی ایسی دوائی استعمال کرتے تھے جس سے آنتیں، پیٹ، معدہ بہترین کلین ہو جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایسی غذائیں استعمال کروائی جاتی تھیں، یعنی کہ بغیر نمک والی، اور تاکہ جو ہے کیونکہ جب آنتیں کچی ہوتی ہیں تو اس وقت فرمایا، کیونکہ جب پانی اوپر سے بہت زیادہ پیا جاتا ہے، آنتیں صاف ہوتی رہتی ہیں، اب اوپر سے نمک والی چیزیں کھائی جائیں تو پھر وہ، اور خاص طور پر مرچوں والی چیزیں کھائی جائیں تو وہ آنتوں کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہیں۔ تو پھر کیا نرم غذائیں استعمال کرواتے ہیں، دیسی گھی استعمال کرواتے ہیں، اور یہاں تک کہ اینٹی بائیوٹک والی چیزیں، ہمارے یہاں تو بولتے ہیں ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک لکھ کے ہی نہیں دیتا بھائی، ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک بھائی تو وہ آپ کے لیے بہتر سمجھتا ہے، اس لیے کہ آپ کا امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ نہیں کہ امیون سسٹم کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ڈاکٹر ہم اینٹی بائیوٹک میں نے لی اور میں ٹھیک ہو گیا۔ اور بھائی اینٹی بائیوٹک ہمیں دیکھنا چاہیے غذاؤں کے اندر، سبحان اللہ، ہلدی سبحان اللہ اس کے اندر اینٹی بائیوٹک ہے، بڑی زبردست چیز ہے۔ اسی طریقے سے ادرک ہے، کلونجی کا تیل ہے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر اینٹی بائیوٹک ہے اور یہ آپ کے امیون سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں، اسٹرانگ کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارے پیٹ میں درد ہونے کی ایک وجہ یہ ہے غذاؤں کے اندر ہمیں احتیاط برتنی ہوگی۔ بزرگ فرماتے ہیں، حکماء فرماتے ہیں، ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے ہاں لوگ علاج پورے ساری زندگی علاج کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ فرمایا علاج 1 مہینے، پرہیز 1 سال۔ ہم کہتے ہیں ادھر میں نے دوائی استعمال کی، ادھر بس میں کھانا شروع کر دوں، یار میں ابھی تو گیا تھا حکیم صاحب کے پاس، میں ابھی تو گیا تھا ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ بھائی کیا کرے ڈاکٹر، کیا کرے حکیم صاحب، اور کیا کرے دوسرے آپ کے معالج۔ آپ خود احتیاط برتتے ہیں۔ اگر آپ احتیاط نہیں رکھیں گے تو آپ زندگی میں، آپ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں گنوا رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے پیٹ کو سب سے پہلے اپنی غذا کو مینٹین کریں اور کمبینیشن رکھیں کہ آپ اس میں کیا چیز استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری بات، وہ لوگ جو گلوٹین فری اشیاء استعمال کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے استعمال کریں۔ خاص طور پر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور، یعنی کہ ظاہری بات ہے، اگر پتے کی، تیسری بات پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے، اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر پتا جو ہے زیادہ مواد کا اخراج کریں۔ میں نے آپ کو پتے سے متعلق پوری بات سمجھائی تھی جب میں نے معدے کا ذکر کیا تھا کہ یہ پتا کیا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہوتا ہے تیزاب۔ جب میرا اور آپ کا معدہ، جب میں اور آپ کھانا کھاتے ہیں، مثال کے طور پر کھانے میں کوئی ایسی سخت چیز ہے جس کو معدہ گرائنڈ نہیں کر پا رہا، جس کو معدہ پیس نہیں سک رہا، اب کیا کرتے ہیں، پتے کا کام ہے کہ اللہ کا نظام ہے کہ اس میں سے وہ ایک قطرہ تیزاب کا گراتا ہے اس چیز پر، تاکہ جو ہے اس کو گرائنڈ کر لیا جائے۔ وہ پھر بھی نہیں گلتا، پھر دوبارہ جو ہے وہ ایک قطرہ، اور یہاں تک کہ جب کہتے ہیں نا معدے میں تیزابیت ہو رہی ہے، معدے میں جلن ہو رہی ہے، سینے میں جلن ہو رہی ہے، کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کا پتا جو ہے اب مواد زیادہ خارج کر رہا ہے اور آپ کا معدے کا نظام سارا آؤٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ کو ایسی غذا استعمال کروانی پڑے گی کہ جس کی وجہ سے آپ کی معدے کی جلن وہ ختم ہو جائے، آپ کی آنتوں کی سوزش ختم ہو جائے، اور آپ کی آنتوں میں اور جو فضلہ موجود ہے اس کا اخراج ہو جائے۔